نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محترم حضرات، یہ 17ویں پارے کی شروع کی 2 آیتیں ہیں. پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم غافل انسان کو بار بار جھنجھوڑتا ہے، خبردار کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے، اور اس کو اس کی موت، اس کی قبر، اس کی آخرت یاد دلاتا ہے. حساب و کتاب کا جو وقت ہے اور حساب و کتاب کا جو معاملہ ہے اس کو بھی یاد دلاتا ہے. تہائی قرآن کریم اسی مضمون پر مشتمل ہے. بس اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ غافل انسان کو اور ہم جیسے غافلوں کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر جھنجھوڑا ہے. جب 1/3 قرآن کریم 1/3 اس مضمون پر مشتمل ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو اس سے اس کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے. انسان پر عام طور پر غفلت کے پردے پڑے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ دبیز اور موٹے سے موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر اس غفلت کا علاج نہ کیا جائے تو پھر لا علاج بیماری یہ ہو جاتی ہے، اور وہ کیفیت ہو جاتی ہے جو قرآن کریم نے کافروں کی بیان فرمائی کہ کافروں کے سلسلے میں وہ مشہور آیت ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پوری صورت ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ مہر لگ گئی ہے ان کے اوپر، ان کی عقلوں پر بھی مہر لگ گئی کافروں کی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی، اور دوسری جگہ ہے کہ ان کی زبانیں بھی اس کی طرف نہیں چلتی، تو یہ مہر لگ جاتی ہے اگر اس غفلت کا علاج نہ کیا جائے. غفلت بہت بدترین بیماری ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے. کافروں میں سب سے زیادہ ایسی غفلت ہے کہ وہ لا علاج بن گئی ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں وہ کافر، وہ کفار جو قرآن کریم کو جانتے ہیں، اس کے معنی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اور ان کے دلوں میں یقین ہے اس بات کا کہ یہ قرآن حق ہے، لیکن قبول نہیں کرتے. یہ وہی غفلت کے دبیس پردے پڑ چکے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو قبول نہیں کرتے، حق کو قبول نہیں کرتے. تو سب سے زیادہ غفلت ہے کافروں میں، اور انہی منحوسوں اور ملعونوں کے واسطے سے اس امت کے اندر بھی آئی، ورنہ اس امت کے اندر غفلت نہ تھی. یہ امت غافل نہ تھی، نہ اس امت کے مرد غفلتوں میں مبتلا تھے، اور نہ اس امت کی عورتیں اور خواتین غفلتوں میں مبتلا تھیں، بلکہ بڑے ہی بیدار مغز تھی یہ امت. یہ امت بڑے ہی کام کی امت تھی. بس ٹھیک ہے، بڑے کام کی امت تھی، لیکن ان ملعونوں اور منحوسوں کے اثر سے اور ان کی تقلید سے، ان کی پیروی سے امت بھی غفلت میں مبتلا ہو گئی.
غفلت کس چیز سے؟ غفلت کا مطلب آپ جانتے ہیں اردو زبان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور عربی میں تو ہے ہی، جیسے اسی آیت کے اندر ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، کہ وہ غفلت کے اندر مبتلا ہے۔ غفلت کا مطلب آپ جانتے ہیں بے فکری اور توجہ نہ ہونا اس کی طرف، یہ ہے غفلت۔ کس چیز سے غفلت؟ قرآن کریم میں غفلت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو غفلت یہ ہے کہ کوئی اپنے کاروبار میں غفلت کرتا ہے، اپنے روزگار میں غفلت کرتا ہے، یہ بھی غفلت ہے۔ ایک غفلت یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی تربیت میں اور ان کی پرورش میں غفلت پیدا کرتا ہے، یہ بھی غفلت ہے۔ ایک غفلت یہ ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں غافل ہے، سوچتا نہیں کہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا اور کیا انجام ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ بھی غفلت ہے۔ اور قرآن کریم میں غفلت سے مراد ہے آخرت سے غفلت، یعنی موت سے، قبر سے، آخرت سے اور یوم حساب سے غفلت۔ قرآن کریم میں غفلت سے یہ مراد ہے، جس کا مطلب اب یہ ہو گیا قرآن کریم کی زبان میں کہ وہ غفلت کے جو آخرت کے سلسلے میں اور یوم حساب کے سلسلے میں ہو وہ بہت بری چیز ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اگر دنیا کے سلسلے میں کوئی غفلت ہوتی ہے تو اس کا علاج دنیا میں ہو سکتا ہے، کر لیا جائے۔ اس لیے غفلت والی قوم کبھی ترقی نہیں پاتی۔ جو قوم غفلتوں میں مبتلا رہتی ہے وہ کبھی عروج حاصل نہیں کرتی، وہ ترقی حاصل نہیں کرتی، بلکہ اس کی قسمت میں تو روز بروز پستی اور زوال لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ ہیں آج کل، صاف کہنا چاہیے، جیسے کہ یہ امت ہے، یہ قوم ہے، غفلتوں میں مبتلا ہے، بے انتہا غفلتوں میں مبتلا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی غافل ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی غفلتوں میں مبتلا ہے۔ لہذا دیکھ لیجئے کہ اس کی پستی کا اور اس کے انحطاط و زوال کا کیا عالم، باوجود ہے کہ اس دنیا کی آبادی کی ایک تہائی آبادی ہے، یہ مسلمانوں کی آبادی تہائی آبادی ہے پوری دنیا کی آبادی کی، لیکن چھوٹی سے چھوٹی قوم جیسے جاپان، بڑی سے بڑی کافر اور مشرک بت پرست قوم جیسے ہندو اور اس قسم کے لوگ غفلتوں میں مبتلا نہیں، دنیا کے معاملے میں ترقیاں کر رہے ہیں۔ یہ قوم تو اللہ جانے کس وبال میں مبتلا ہو گئی ہے، کس سے کہیں اور کس کے سامنے روئیں کہ دنیا کے معاملات میں بھی یہ غافل اور آخرت سے بھی غافل۔ حالانکہ آخرت سے غفلت قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یہ صرف کافروں کا کام ہے، مومن کا کام نہیں۔ سورہ روم کے اندر ایک آیت ہے جس میں کافروں کا حال بیان کیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ کافروں کی حقیقت بیان کر دی ہے جن پر آج ہم مر مٹ رہے ہیں، جن کو آج ہم اچھا سمجھ رہے ہیں، ان کی حقیقت قرآن نے بیان کی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی تھوڑی بہت ظاہری چیزوں کا علم انہیں حاصل ہے، پورا حاصل نہیں ہے، تھوڑا بہت علم حاصل ہے۔ دنیاوی زندگی کے ظاہری حالت کا تھوڑا بہت علم حاصل ہے، پورا وہ بھی حاصل نہیں۔ وہ کیا علم حاصل ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طریقے سے راحت و آرام سے زندگی گزرے گی، کس طرح عیش و عشرت حاصل ہوگا اور کون سی چیز ایجاد کرنے سے ہمیں فائدہ پہنچے گا
اور کون سی چیز ایجاد کرنے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا. یہ ہے ظاہری حالت اس دنیا کی، تھوڑی بہت ان کو معلوم ہے. قرآن کہہ رہا ہے پورا علم اس کا بھی نہیں، بہت معمولی سا علم رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کا. تو دنیا کے اندر تو ان کا یہ حال کہ وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کچھ ظاہری حالت تھوڑی بہت کہ اس طریقے سے دنیا کی زندگی گزار لو، لیکن وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہی لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں. تو یہ تو قرآن کریم نے ان کافروں کے لیے کہا تھا. کیا کریں حضرت ہماری بدقسمتی کہ آج ہم اس کا مصداق بن رہے ہیں کہ نہ تو ہمیں دنیا کی ظاہری حالت کے بارے میں معلومات، جو کچھ انہوں نے کہہ دیا وہ ہم نے مان لیا، اور نہ آخرت کے بارے میں ہم غفلتوں سے نکلے. تو بتائیے اس قوم کا کیا حال ہوگا جو دنیا کے معاملات میں ایسی اور آخرت سے غافل، نہ دنیا ملے گی اور اللہ نہ کرے نہ آخرت ملے گی، دونوں جہان میں محروم. تو قرآن کریم بار بار جھنجھوڑتا ہے، انسان کو جھنجھوڑتا ہے، خبردار کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ 1/3 قرآن کریم اس پر مشتمل ہے، اس مضمون پر، موت پر، قبر پر، آخرت پر، یوم حساب پر، جنت اور جہنم پر 1/3 قرآن کریم مشتمل ہے. یہ آیت بھی اسی مضمون کی ہے. اقترب للناس حسابهم، سمجھ گئے ہوں گے آپ اس کا مطلب، لوگوں کے حساب کا وقت بہت نزدیک آ گیا، بہت قریب آ گیا. حساب و کتاب کا وقت بہت قریب آ لگا ہے، دور نہیں ہے. آنکھ بند ہوئی اور پہنچ گیا اس منزل میں، سانس نکلا اور پہنچ گیا آخرت کی پہلی منزل میں. کس قدر نزدیک ہے اور کس قدر قریب ہے کہ اتنی قریب دنیا کی اور کوئی چیز نہیں. جیسا کہ حدیثوں کے اندر یہ مضمون آیا ہے، ایک صحابی اپنی جھونپڑی درست کر رہے تھے. جھونپڑی، پختہ مکان اور بنگلہ نہیں، جھونپڑی درست کر رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے. آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ دھوپ آتی ہے، بارش آتی ہے، جھونپڑی درست کر رہا ہوں. ذرا الفاظ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا الامر اعجل من ذلک، موت اس سے بھی پہلے آ سکتی ہے. تمہارے اس درست کرنے سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے. تو یہ تو کیفیت ہے دنیا کی. قرآن کریم نے غلط نہیں کہا کہ اقترب للناس حسابهم، بہت قریب آ لگا ہے حساب کا وقت، لوگوں کے حساب کا وقت آ لگا ہے. بتائیے کتنی دیر ہے اس حساب کی زندگی میں داخل ہونے میں؟ آپ ذرا خود غور فرمائیں اور اچھی طرح غور فرمائیں. کیا کسی کو یہ یقین ہے کہ میں 10 سال تک مثلا زندہ رہوں گا؟ یقین ہے؟ بلکہ ہر شخص کا ایمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ موت ابھی آ جائے، ایک لمحے میں آ جائے. یہ ایمان ہے ہم سب کا. موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں. اندازے ہوتے ہیں، تخمینے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے دیکھ کر کہہ دیا کہ مر جائے گا 3 دن میں مثلا. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 3 دن میں مرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن سے پہلے ہی رخصت ہو جاتا ہے.
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد برسوں زندہ رہتا ہے. موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اب بھی آ سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جبکہ آپ کے ایک خاص صحابی نے، حضرت اسامہ نے، ایک چیز خریدی بازار سے 1 مہینے کے ادھار پر کہ ہم 1 مہینے کے بعد اس کی قیمت ادا کر دیں گے. اس صحابی کی عمر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے وقت 17 سال تھی، یعنی نوجوان بالکل. اس نے اگر خرید لی 1 مہینے کے ادھار پر ایک چیز تو بتائی اس میں کیا بات ہے. 17 سالہ نوجوان ہے اور امیر الجیش ہے، لشکر کا سالار بھی ہے، بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے. 17 سالہ نوجوان 1 مہینے کے ادھار پر چیز خرید لی. آپ کو پتہ چلا کہ اسامہ نے 1 مہینے کے ادھار پر یہ چیز خریدی. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا جو مسجد میں موجود تھے کہ اسامہ کی حالت تو دیکھو اور تعجب کرو. 1 مہینے کے ادھار پر چیز خریدی ہے، کیا اسے یقین ہے کہ وہ 1 مہینے تک زندہ رہے گا؟ جو 1 مہینے کے ادھار پر چیز خریدی. پھر فرمایا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں پانی کا گھونٹ پیتا ہوں، یقین نہیں ہوتا کہ میری زندگی میں حلق سے نیچے اتر جائے گا. اتنا یقین ہے. منہ میں پانی کا گھونٹ موجود اور ذرا سا اشارہ کرنا کافی ہے نیچے اتارنے کے لیے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں کہ وہ پانی کا گھونٹ میرے حلق سے نیچے اتر جائے گا میری زندگی میں. ہو سکتا ہے کہ پھندا لگ جائے اس پانی کو، میں مر جاؤں. پانی کا پھندا لگتا ہے. یہ تو حالت ہے انسان کی. یہ حضرت اسامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 40 سال تک زندہ رہے. ان کے لیے آپ یہ فرما رہے ہیں. اس لیے اقترب للناس حسابہم بالکل ٹھیک ہے کہ وقت حساب قریب لائے گا. لیکن آگے فرمایا وہم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غفلتوں میں مبتلا ہیں، غفلتوں میں گرفتار ہیں. معرضون، اور اگر کوئی ان کو توجہ دلاتا ہے تو گردن پھیر کر چلے جاتے ہیں. کیوں صاحبو ہمارا یہ حال نہیں ہے کہ آج یہ حال کافروں کا بیان کیا ہے قرآن نے، ہمارا نہیں. کیا آج ہمارا یہ حال نہیں ہے کہ اس ملا کو دیکھو، جب دیکھو موت کی باتیں، آخرت کی باتیں، یوم حساب کی باتیں کرتا ہے اور کچھ موضوع اس کے پاس ہے ہی نہیں. کیا کروں؟ قرآن کریم نے یہ کام کیا ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کرتا. قرآن کریم نے یہ کام کیا ہے کہ بار بار متنبہ کیا ہے، جھنجھوڑا ہے اور خبردار کیا. یہی کیفیت ہے ہمارے اندر بہت سے لوگوں کی، اور نوجوانوں کی خصوصیت سے، اور عورتوں کی اس سے بھی بدتر، کہ جب اس قسم کا کوئی ذکر آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کو توجہ سے سنیں اور عبرت حاصل کریں، غفلتوں کو دور کریں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یا تو منہ پھیر کر چل دیتے ہیں کہ اس کے پاس تو یہی بات ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، یا کوسنے گالیاں دینا شروع کر دیتی ہیں کہ موت کا نام لے رہا ہے. یہ ایسا ہے ہمارے گھر میں موت کا نام لے رہا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے، قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے مومن کے سلسلے میں کہ مومن جو ہے وہ کبھی غفلت میں مبتلا نہ ہوگا. بہرحال یہ تو ہے، میں تو اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا بیان اور کر دوں، پھر باقی آئندہ دیکھوں گا انشاءاللہ. قرآن کریم کا یہ خاص انداز ہے
کہ جب وہ کسی بیماری کی تشخیص کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کا علاج بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والے غور و فکر سے پڑھنے والے، مطالعے والے نہیں، مطالعہ کرنے والے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ کسی ماہر اور کسی اللہ والے سے سننے والے اور پڑھنے والے اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہ باتیں کہ قرآن کریم کے خاص خاص انداز ہیں۔ ایک بات یہ بیان کی تھی کہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس حکم پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے، اور آج یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جب قرآن کریم کسی بیماری کی تشخیص کرتا ہے کہ انسانوں میں یہ بیماری ہے یا ایمان والوں میں یہ بیماری ہے تو اس کا علاج بھی بتا دیتا ہے، اندر علاج بھی بتا دیتا ہے۔ مثالیں اس کی بہت سی ہیں۔ ایک تو یہی مثال ہے جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، ایک وہ مشہور مثال ہے پارہ عام میں، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اس ناشکری کی بیماری بیان کی، یہ ناشکری کیوں پیدا ہوئی کہ وہ مال سے بے انتہا محبت رکھتا ہے، ناشکری پیدا ہوگی۔ بیماری کے علاج کی، بیماری کا ذکر کیا، آگے اس کا علاج بتا دیا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی یعنی آخرت میں تو کیا کیا حال ہوگا، علاج بیان کر دیا۔ وہ اور موضوع ہے۔ ایسے ہی یہاں پر انسانوں کے اندر قرآن کریم نے غفلت کی بیماری کی تشخیص کی کہ انسان غفلت میں مبتلا ہے اور آخرت کی باتوں سے منہ موڑ کر چلا جاتا ہے، حساب و کتاب سے بالکل بے نیاز اور بے پرواہ ہو چکا ہے۔ اس کا علاج بیان کر دیا کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وقت حساب سامنے ہے، قریب آ لگا ہے، ان قریب وقت حساب میں داخل ہو جاؤں گا۔ جب بار بار اس کی خاص طریقے سے وہ مشق کرے گا، غفلت کے پردے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ غفلت کا علاج بتا دیا، جس کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگر زندگی بخیر ہے تو عرض کروں گا کہ کس طریقے سے علاج کریں ہم اس غفلت کا، اور اسی کی روشنی میں کہ اقترب للناس حسابہ، اس کی روشنی میں علاج ہوگا۔ گویا دوا بتا دی، اب اس کے نسخے کی ترتیب اور اس نسخے کو استعمال کرنے کا طریقہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کروں گا۔ تو فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، بہت نزدیک، لیکن ان کے اوپر غفلت چھائی ہوئی، غفلتوں کے اندر مبتلا ہے اور منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں آخرت کی باتیں سننے سے، سن کر نہیں جاتے، توجہ نہیں کرتے، منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ آگے اور بھی بیان فرمایا، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، اللہ کی جانب سے جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تازہ بتازہ، یعنی ان کی غفلتوں کو دور کرنے کے لیے واقعات، حادثات سامنے آتے رہتے ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی جو غفلتوں کو دور کرنے والی ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو، لیکن وہم یلعبون، اور پھر کھیل کود کے اندر لگ جاتے ہیں۔ ان دو آیتوں کو میں نے منتخب کیا ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ آج تو صرف پہلے ہی جملے کے بارے میں عرض کیا ہے، باقی انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں غفلتوں سے باہر نکالیں، اور خصوصاً آخرت کے معاملے میں ہماری غفلتیں اللہ تعالی دور فرمائیں، اور ہمیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، شیطان کے شر سے اور دشمنوں کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔